بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ. ماہ رمضان اور نوجوان، اس عنوان کے تحت آج ہم آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کریں گے، اور چونکہ عنوان ہی ماہ رمضان اور نوجوان ہے لہٰذا ہمارے اصل مخاطب نوجوان ہیں۔ ماہ مبارک رمضان انتہائی عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ایک طرف روزے جیسی عبادت واجب اور فرض قرار دی گئی، ضروری قرار دی گئی، تو دوسری طرف اس مہینے میں نزول قرآن کی وجہ سے بہار قرآن کا مہینہ بھی یہ کہا گیا ہے۔ جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے، ایک بہت بڑا مرحلہ اور ایک بہت سخت منزل نوجوانی میں نوجوانی کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ عمر کا ایک مرحلہ 15-16 سال کے بعد سے لے کر 25-30 سال اور 35 سال تک انتہائی سخت اور کٹھن مرحلہ ہر انسان کے لیے ہوتا ہے، اور جو بھی اس مرحلے میں اپنے کو کامیابی سے نکال لے جائے وہ پوری زندگی کامیاب زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے، لیکن اگر اس مرحلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر اس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ شیطان بھی پوری کوشش اس عمر میں کرتا ہے، چونکہ اس عمر میں شیطان کا غالب آنا بہت حد تک ممکن ہو جاتا ہے۔ لہذا نوجوانی کی حفاظت ضروری ہے، لازم ہے، اہمیت بھی ہے نوجوانی کی۔ یقینی طور پر جتنے کام ایک نوجوان کر سکتا ہے، جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ وہ ابتدائی عمر میں یعنی بچپنے کم سنی میں اور بڑھاپے میں سخت ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا نوجوانوں کی ہمت و حوصلہ، نوجوانوں کے جذبات ہی بڑے بڑے مشن کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہر نوجوان کو اپنی اہمیت کو سمجھنا ہے، اپنی ویلیو کو سمجھنا ہے، اور اہمیت کو سمجھنے کے بعد اپنی حفاظت کرتے ہوئے ایک عظیم مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ انسانیت کی خدمت ہے اور اپنے کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان توجہ دے، اور اس عمر میں انسان کے لیے ایک بہترین فرصت ماہ مبارک رمضان بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ روزے کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، کثرت سے فوائد روایات میں بیان ہوئے ہیں اور آج علوم نے بھی ثابت کیا ہے، انہی فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ روزے کا نوجوانی کی حفاظت بھی ہے۔ یعنی بسا اوقات ایک نوجوان کے لیے اپنے جذبات پر اور اپنے خواہشات پر قابو رکھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک نوجوان کے لیے اس دور میں زندگی گزارنے کے بعد مختلف وسائل کے ہوتے ہوئے، سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے، موبائل جیسی ایک چیز کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے، باہر کے بدترین ماحول کے ہوتے ہوئے اپنی حفاظت بہت سخت ہوتی ہے، لیکن جو چیز ایک نوجوان کی نوجوانی کی حفاظت میں بہترین معاون اور مددگار بنتی ہے وہ روزہ ہے۔ یہی روزہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ خود روزے کے اثرات میں سے ایک روزہ بہت سی برائیوں اور گناہوں سے بچنا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں، بالخصوص اسلامی ملکوں کا اور اسلامی علاقوں کا، یقیناً ماہ مبارک رمضان میں برائیوں میں کمی آتی ہے۔ اس کا سبب اور وجہ یہی ہے کہ بہت حد تک روزہ انسان کی زندگی پر اور انسان کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا ایک طرف ہمیں روزے کی پابندی کرنا ہے، چونکہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور اسے چھوڑنا حرام ہے، گناہ ہے، اور اس حد تک سخت ہے اس روزے کا چھوڑنا جان بوجھ کر کہ اگر بغیر کسی عذر کے کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اسے اس روزے کی قضا بھی کرنا ہے، اور 60 روزے رکھنا ہے، اور ان 60 روزے میں 31 روزے اسے کنٹینیو لگاتار رکھنے ہیں، جو آسان نہیں ہوتا ہے۔ یعنی روزہ رکھنا ہے اور روزے کو اہمیت دینا، یقیناً یہی روزہ ہمارے لیے بہت فوائد کے ساتھ ساتھ ہماری حفاظت کا ذریعہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی روزہ ہمارے لیے شیطان پر قابو پانے اور اپنے نفس امارہ کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہذا ایک نوجوان کے لیے بہترین چیز
روزے کو اہمیت دیتے ہوئے روزہ رکھنا ہے تاکہ حفاظت کر سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ رمضان میں اگر ایک طرف روزہ ہے تو دوسری طرف یہ مہینہ قرآن کریم سے بھی منسوب مہینہ ہے، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے قرآن کی عظمت اور اہمیت کا راز بھی قرآن کریم کا نزول ہے۔ اور جب قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت ہے تو پھر ہمیں اس مہینے میں زیادہ زیادہ قرآن کریم کو اہمیت دینا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اسی مہینے میں شب قدر بھی ہے جس میں قرآن کا نزول ہے، لہذا یہ مہینہ خود قرآن کریم سے ایک رابطہ رکھتا ہے، ایک اس سے اس کا تعلق ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں لازم و ملزوم بھی ہے، یعنی جہاں رمضان کی بات آتی ہے قرآن کی بات بھی آتی ہے۔ لکل شیء ربیع، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ تو جب ماہ رمضان جیسے ایک بہار قرآن کا مہینہ ہو تو ہم سب کو بالخصوص نوجوانوں کو قرآن کو اہمیت دینا چاہیے، اور اتنا یقین رہے کہ یہی قرآن کریم ہماری زندگی کو بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ کامیابی کے راستے بھی بتاتا ہے۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف بوسہ دینے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف سر پہ رکھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک زندگی کا دستور العمل بھی ہے۔ قرآن کریم ترقی کرنے کا ایک راز بھی ہے، قرآن کریم آگے بڑھنے کا ایک راستہ بھی ہے۔ ہم قرآن کو اہمیت دیں، بالخصوص نوجوانی میں قرآن کی تلاوت، نوجوانی میں قرآن کو پڑھنا بہت سے خود بخود اثرات اور فوائد رکھتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم قرآن سے آشنا ہوں گے فائدے بھی حاصل ہوں گے، اور دوسرا ایک سب سے بڑا فائدہ قرآن کریم سے آشنائی، قرآن کے سلسلے میں جستجو، تلاش اور کوشش اور آگے بڑھنے میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم قرآن سے نزدیک ہوں گے، قرآن کو پڑھنے کے بعد ترجمے میں اور پھر اس کے مطالب اور مفاہیم پر غور و فکر کریں گے، اتنا ہی ہمارے علم بھی اضافہ ہوگا۔ آج ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم کامیاب ہوں، تو ہر نوجوان کی کامیابی اور ترقی کا بہت بڑا راز قرآن کریم بھی ہے۔ جتنا زیادہ ہم قرآن کو اہمیت دیں گے اتنا ہی ہماری کامیابی اور ترقی کے راستے کھلیں گے۔ ہم اپنی کامیابی کے لیے بھی قرآن کریم کو پڑھیں۔ آج بہت سے علوم، یقیناً نئے نئے علوم دنیا میں سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان علوم کو اگر قرآن کریم میں جا کر تلاش کریں، قرآن کریم میں خود بہت سے علوم موجود ہیں۔ وہ نگاہ چاہیے، وہ نظر چاہیے، اس میں جستجو تلاش چاہیے، تب آدمی ان علوم تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم جس فیلڈ میں بھی محنت کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم قرآن کریم کی طرف آئیں۔ لہذا نوجوانوں کے سلسلے میں نوجوانوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اگر ایک طرف روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، ہم روزہ دار ہیں، تو اسی روزے کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ہم زیادہ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش کریں۔ قرآن کے تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے کو بھی دیکھیں، قرآن کی تفسیر کو بھی دیکھیں۔ آج تو ہمارے لیے سخت نہیں ہے، پہلے زمانے میں کسی حد تک سخت تھا کہ آدمی کتاب مہیا کرے اور معلم اور استاد کو تلاش کرے۔ آج تو ہمارے ہاتھ میں، ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے تو جہاں ہر طریقے کا استعمال ہم موبائل کے لیے کرتے ہیں، موبائل کا ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں، ہر چیز موبائل سے کرتے ہیں، بہت سے ہماری مصروفیات موبائل میں رہتی ہیں، تو اسی موبائل سے ہم قرآن سے بھی آشنا ہونے کی کوشش کریں، موبائل سے ہم قرآن کریم کو سیکھیں۔ آج قرآن میں ہر زبان میں قرآن موجود ہے، آج موبائل میں ہر طریقے کی سہولت اور ہر طریقے کے آسانیاں موجود ہیں، وسائل موجود ہیں۔ آج اس کے ذریعے سے ہم علماء سے رابطہ کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن سے آشنا ہوں، قرآن کو صحیح پڑھنا معلوم کریں، اور قرآن کے مطالب، مفاہیم کے اوپر بھی ہم توجہ دیں۔ آج وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر ہم بہانہ نہیں کر سکتے کیسے ہم پڑھیں گے، نہیں، قرآن کریم آج ہمارے ہاتھ میں ہے، موبائل کی شکل میں ہے۔ اسی موبائل پر اگر ہم یہ طے کر لیں کہ روزانہ ہم کچھ دیر قرآن ضرور پڑھیں گے، یقیناً یہی چیز ہماری کامیابی کا راستہ ہوگی۔ جیسے ہم روزانہ اٹھنے کے بعد دوسروں کے میسج دیکھتے ہیں، یہ طے کر لیں کہ ہم روزانہ اللہ کا میسج بھی دیکھیں گے۔ قرآن کریم اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ ہم کو مخلوق کے اور اپنے دوست و احباب کے ملنے جلنے والے افراد کے پیغامات اور میسیجز کی فکر ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ اپنے پروردگار اور اپنے معبود کی
پیغامات اور میسج کا خیال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین راستہ قرآن کریم ہے۔ ہم قرآن سے آشنا ہوں، اپنی نوجوانی کی حفاظت کے لیے بھی ماہ مبارک رمضان کو ایک تمرینی موقع اور مرحلہ سمجھیں، بہترین فرصت سمجھیں۔ انشاءاللہ اس انداز سے ہم اپنی طرف توجہ دیں کہ اس کا اثر پورے سال ہمارے اوپر جاری اور باقی اور ساری رہے، تاکہ ہم خود محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی ایک کامیابی اور نجات کا راستہ دکھا سکیں۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ تمام نوجوانوں کو اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ زیادہ تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ ہم ایک اہل بیت جیسے معصوم افراد کے اگر چاہنے والے ہیں تو ہم بھی ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف ہو سکیں، اور یہ چیز ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ صرف توجہ دینے کی بات ہے، صرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم ماہ مبارک رمضان میں توجہ دیں، کوشش کریں، یقیناً ہم برائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، ہم اچھائیوں کی طرف آگے بڑھیں گے، ہماری زندگی بابرکت ہو جائے گی، معنوی زندگی ہماری ہو جائے گی۔ ہم ایک سماج کے لیے امیر المومنین کے چاہنے والے ہو کر دنیا کے لیے آئیڈیل بن سکیں گے، اور ہم کامیابی اور ترقی سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ آج ہر نوجوان کا فریضہ، بالخصوص اہل بیت کے در پر آنے والے نوجوانوں کا فریضہ سب سے آگے رہنا ہے، ترقی کرنا ہے۔ اس کا بھی ایک راستہ ماہ مبارک رمضان میں توجہ دے کر اپنی تربیت اور قرآن کریم پر توجہ دینا ہے، اس کو اہمیت دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نوجوانوں کے لیے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی نوجوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، شیطان کے ورغلانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ گناہوں سے بچنا ہمارا اولین فریضہ ہے، گناہوں سے اپنے کو بچانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بالخصوص ماہ مبارک رمضان کا موقع ہے۔ انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بابرکت مہینہ، اپنے کو سنوارنے اور بنانے کا مہینہ قرار پائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔